صاحب کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے سابق صدر پرویز مشرف کی طرف سے جرمن جریدے اسپیگل کو دیے جانے والے ایک انٹرویو سے، اور ہم اس سوال پہ بحث کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کی سیاست کا انہیں اور پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان. اب ہمیں اس وقفے کے دوران جوائن کیا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے، جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے. شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. شیخ صاحب یہ تو کتاب آپ کو یاد ہوگی پرویز مشرف صاحب نے لکھی تھی، ان دی لائن آف فائر. ہاں، اس کا بڑا چرچا رہا ہے. ہاں، اس کتاب میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے آپ کی مسلم لیگ کاف، یہ انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز کے ساتھ مل کے بنائی تھی، اور اس پارٹی کے صدر چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کی بطور پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل کیو اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ بھی پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا. تو شیخ صاحب یہ اب اس کتاب میں سب کچھ انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے، آپ کی پارٹی کہیں نظر نہیں آئی. لندن میں پرویز مشرف صاحب نے ایک بہت بڑا اپنا لانچنگ سیریمنی کی، وہاں پہ آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. آپ لوگ کدھر چلے گئے؟ کیوں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے؟ دیکھیں جی، اگر پارٹی ان کے ساتھ ہوتی یا ان پرنسپل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید پھر ان کو نئی پارٹی یا نیا نام لے کے سامنے آنے کی ضرورت میسا پیش نہ آتی. تو میرے خیال میں پچھلے چند مہینوں میں اور سالوں میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جن چیزوں کا اعتراف اس خطاب میں کیا گیا ہے، اور جس کے معترف شاید میرے لیڈران بھی ہیں اور کئی جگہ آپ سے بھی بات ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقائق اور ترجیحات، موسمی حالات، سیاسی موسمی حالات جو ہے اب وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ شاید اب تمام سیاسی لیڈرشپ کو ہوش میں آ جانا چاہیے. اور ہوش کا تقاضا یہی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت اقتدار چاہیے تھا اور اقتدار کا واحد رستہ یہی تھا، لیکن جو لوگ مشرف کے ساتھ گئے تھے انکلوڈنگ اس، ایسے یہ نانسنس باتیں ہیں، یہ تھا فلان تھا ٹمکان تھا، دے ور آل وینٹ ٹو بی دی پارٹ آف دا گورنمنٹ. سارے حکومت کا حصہ بننا چاہتے تھے، کوئی نئے تھے یا اقتدار کے لالچ میں گئے تھے. نہیں، آپ اس کو آپ بہت زیادہ سینسٹائز بھی کر سکتے ہیں اقتدار کے لالچ میں فلان. میں سینسٹائز نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ اب مشرف اقتدار میں نہیں ہے اس لیے آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. مجھے ذرا مکمل کر لینے دیں. بات ایسے بنتی ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ، جو مدر پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جس میں ان کو میری لیڈرشپ کو شاید آگے آنے کا موقع نہیں مل رہا ہوگا، کیونکہ میں تو اس وقت اس پارٹی سے جس وقت یہ فارم ہوئی اور آئی، میں اس وقت اس کا حصہ نہیں تھا، مگر پھر بھی میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہوں جی ہم بھاگ گئے اور آگے. بات یہ ہے کہ وہ پارٹی فارم ہوئی، ان کو موقع ملا جو موقع ان کو اس سے پچھلے 5-6 سال نہیں مل سکا تھا. یہ وہاں آگے آئے گورنمنٹ میں بیٹھنے کے لیے سارے. لیکن جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاں ٹھیک ہے، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہم شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھیں گے کہ جب یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کی لیڈرشپ گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہو رہا تھا. پرویز مشرف صاحب کے دور کے چیف آف جنرل سٹاف CJS لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں کیا بتایا تھا، کیا ہو رہا تھا، ذرا سنیے. پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ایئر فیلڈ پر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جہاز ہٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹچ ڈاؤن کی اجازت دی جائے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا. اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں. تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمٹمنٹ دے چکا ہوں. جن لوگوں نے اپوز کیا ان میں آپ بھی شامل تھے. ہاں، ہم 4-5 لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا اگر امریکن جہاز پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور یہاں سے اڑیں گے. تو وہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ اجازت دے رہا ہوں اور یہ میں ان کو اجازت دے چکا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد ہمیں بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے احکامات آئے کہ وہ جیکب آباد ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے ٹروپس بھیج دیں. ہم نے جب ٹروپس وہاں بھیجے تو ٹروپس نے ہمیں یہ رپورٹ دی، وہ کوئٹہ سے ٹروپس بھیجے گئے تھے. ٹروپس نے یہ رپورٹ دی کہ وہ جیکب آباد ایئر فیلڈ تو پورا امریکنز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور پاکستانی فوج کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی فوجی اڈے کے اندر جانے سے امریکی فوج نے روک دیا. جی، اور پھر ہم نے وہ گھیرا اس امریکن گھیرے کے باہر پروٹیکشن کے لیے لگایا، اور پھر ان لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ وہاں سے روزمرہ جہاز آتے جاتے ہیں. فیصل صاحب کچھ عرصے کے بعد مجھے پرائیویٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ پسنی ایئرپورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے، اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. اور وہ ایک ایئر فورس کے افسر تھے، جی، ایک ایئر فورس کے افسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون افسر تھا، اور اس نے کہا ایک PF کا لیازون افسر جیکب آباد میں بھی ہے اور ہم دونوں آپس میں وزٹس بھی ایکسچینج کر. جی، یہ تھے جنرل شاہد عزیز صاحب. اب شیخ وقاص صاحب چیف آف جنرل سٹاف کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا اور صدر پاکستان نے جیکب آباد اور پسنی کی ایئر فیلڈز امریکہ کو دے دی، اور آج آپ نے امریکہ کے خلاف بہت بڑی تقریر کی قومی اسمبلی میں. میر صاحب، آئی ریسٹ مائی کیس.
جو CGS تھا جو کہ فوجی ہے, ریٹائرڈ جرنیل ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مشرف کے ساتھ تھا اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا اینڈ ہی واز اے سرونگ جنرل, آپ جو سیاسی ٹیم مشرف جس کو لے کے چل رہا تھا, ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پھر وہ ان سے پوچھ کے چلتا ہوگا جب وہ اپنے یونیفارم والوں تک کو پتہ نہیں لگنے دیتا؟ تو وہ میرا کیس تو یہاں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ آج ہم نے امریکہ کے, آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ واز اسٹل پریزیڈنٹ, جنرل مشرف واز اسٹل پریزیڈنٹ, آئی واز دا ون جس نے آپ کے جیو نے ٹکر چلایا تھا کہ آئی سیڈ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے امریکہ ہے. یہ میرا بیپر بھی ہوا تھا آپ کے یہاں پہ. ہم یہ تقریریں کرتے چلے آئے ہیں. امریکہ جو انٹرنیشنل الائنسز ہیں وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ شو کرتی ہیں, ان کا انٹرسٹ اس خطے میں ہے تو وہ ہماری مدد چاہتے ہیں, اور اس میں تھوڑی سی ڈگنیٹی اور مفاد ہمیں بھی اپنا دیکھنا ہے کہ ہم نے عزت سے کون سا فائدہ ان سے لینا ہے جس سے قوم میں بھی فرسٹریشن پیدا نہ ہو اور چیزیں مکمل ہو جائیں. اس کا ہم قصوری صاحب, یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ مسلم لیگ کاف کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس لیے مسلم لیگ کاف میں گئے کہ وہ حکومت میں رہنا چاہتے تھے. قصوری صاحب ہمارے ساتھ کئی کیس ویس بھی لڑے ہیں ہمارے, انہوں نے قصوری صاحب چوئی صاحب کے پاس بھی آتے جاتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ اپنے ارد گرد اکٹھا کر رکھا تھا جس کو پتہ نہیں تھا ہوتا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ اپنے انہوں نے قبول کیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بہت بڑا پن ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے. بہرحال ڈبیٹ اینڈ جب آدمی وین یو میک اے کنفیشن تو پھر آپ فردر ایویڈنس لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لا کا بھی یہی دستور ہے. میں تھوڑا سا اپنے بھائی خواجہ صاحب کے کچھ جو پوائنٹس انہوں نے ریز کیے اس کو میں ڈیل کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ وکلا پر جو ٹارچر ہوا, آج کے ٹارچر کو جو 2-3 دن میں ہوا سامنے, ان کی فوٹیج رکھ لیجئے اور جنرل مشرف کے زمانے کے فوٹیج رکھ لیجئے. آج کل تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. آج کل تو وکلا ٹارچر کرتے ہیں, وکلا مارتے ہیں, پولیس کو بھی وکلا مارتے ہیں, صحافیوں کو بھی, وہ تو دیکھنا, وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جو وکیل ہیں, جو پروٹیسٹنگ لائر, ان کے پیچھے ہے فیڈرل گورنمنٹ, اور جو جوڈیشری ہے پروونشل, اس کے پیچھے ہے دی پروونشل گورنمنٹ. یہ کلیش آف انٹرسٹ ہے جو کہ سامنے ابھر کے آ رہا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی دیٹس ویری ویری انپلیزنٹ. یہ وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہم پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں. کمنگ بیک, پھر کہا کہ بلڈ باتھ پورا خون میں نہ گیا. بھائی اس زمانے میں تو صرف ایک کیپٹل کے اندر ایک یہاں جو ہوا لال مسجد کا, اس کے بعد جو سوات آپریشن ہوا, جو ساؤتھ وزیرستان کا ہے, اور جو امریکن نارتھ کا کر رہے ہیں. بھائی یا تو ہوتا 2-3 ہفتے مشرف کو گئے ہوتے تو کہتے جی ہمیں یہ پالیسی جو ہے ہم نے انہیرٹ کی ہے, ہمیں یہ ورثے میں ملی ہے, ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈیویٹ کرنے میں یا اس کو ڈائیورشن لینے میں. بھائی 2.5 سال ہو گئے ہیں, پالیسی 2.5 سال میں ہو گئے ہیں, اور ان کی جو پارٹی ہے وہ گورنمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے مرکز میں. اچھا, لیکن جو یہاں پہ میں آپ کو گستاخی کر رہا ہوں, تھوڑی سی آپ کو روکوں گا. جو اے ٹیم تھی پرویز مشرف صاحب کی, PMLQ, اس اے ٹیم کے ایک بہت ہی اہم پلیئر چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی بڑی سازش سے پردہ اٹھایا اسی پروگرام میں. ہم چاہیں کہ قصوری صاحب وہ سن لیں اور ہمیں بتائیں کہ پرویز مشرف صاحب اس قسم کے منصوبے کیوں بناتے تھے. کیا یہ آپ ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ مئی 2007 میں جب افتخار محمد چودھری صاحب GT روڈ کے راستے سے لاہور آ رہے تھے تو کھاریاں کے قریب ان کے قافلے پر فائرنگ کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا اور آپ کو اس کا پتہ چل گیا تھا, کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح ہے. اور وہ منصوبہ تھا اس طرح کا کہ پہلے تو بڑے نہیں ہوتے وہ جس میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹرالے, وہ کھڑے گجرہاں کیے جائیں, وہاں روکا جائے, ٹیئر گیس ہو, اس کے بعد پھر کھاریاں سے فائرنگ کرائی جائے, وہ جو پہاڑیاں ہیں پبی کی, اور وہاں اگر کوئی نہ کچھ ہوا تو پھر گجرات کے قریب جو ہے یہ ان کا پکا راستہ روکا جائے اور یہ لاہور نہیں پہنچنا چاہیے. یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ یہ بس بنایا تھا جن لوگوں نے, آپ کو بھی پتا ہے. جب آپ کو پتا چلا اس منصوبے کے بارے میں تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایک تو جو بات ہوئی وہاں ہم نے یہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے صوبے کے اندر ہم ان کو اتنی پروٹیکشن دیں گے کہ جیسے
خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ پنجاب میں کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو. اور یقین کریں 2 راتیں جاگتے رہے اور ان کی مانیٹرنگ ایک جو کلومیٹر ہے اس کی مانیٹرنگ. اور پھر بلکہ مجھے فون بھی آیا کچھ لوگوں کا، جی آپ پھٹے بڑے ڈالتے ہیں. پرویز مشرف کا فون آیا، بار آیا ان کا، میں نے کہا مشرف صاحب کا فون آیا، آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان کو کہا جی کہ یہ ہمیں کرنے دیں، آپ اس میں نہ آئیں. کہنے لگے نہیں یار تم پھٹے بہت ڈالتے ہو، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جی کہ نہیں. اس کا مطلب یہ میں ہے نے کہ کہا چوہدری صاحب، میری اس کا بات مطلب یہ ہے کہ فائرنگ کے منصوبے میں مشرف شامل تھا. تو جی یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں گے اگر پرویز لائی صاحب. ذرا ان کی باڈی لینگویج دیکھیے، ان کا رک رک کے بولنا. یہ وہ لوگ ہیں، وہ اس لیول کے پالیٹیشنز ہیں جو اپنے ضلع میں اپنے ڈپٹی کمشنروں کے مجرے بھی کراتے ہیں. مجرے کراتے ہیں؟ ہاں سی جناب حضور کو بات کرتے ہیں. آئی نو دیئر لیول تھی یار، گاڈ سے آئی نو دیئر لیول. ول دے ٹاک لائک دیٹ ٹو اے مین ہو واز آل پاورفل؟ یہ تو اس کو 20 سال وردی میں دیکھنا چاہتے تھے. جی شیخ وقار صاحب، پرویز لائی صاحب نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ نہیں سر، میں میری پارٹی کے لیڈر ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غلط کہا. بٹ ون تھنگ آئی مسٹ سے ان ریسپانس ٹو قصوری صاحب، دس واز ویری مچ بلو دا بیلٹ. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ان کا لیول یہ ہے، ان کا لیول وہ ہے، کیونکہ مشرف کے جانے کے بعد میں خود قصوری صاحب کو، میرا ان سے ایسی کوئی شناسائی نہیں ہے، مگر زندگی میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ساری کی ساری چوہدری صاحب کے گھر میں ہوئی ہیں. اور میں نے وہاں ان کو ان کی تعریف میں زمین آسمان ملاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اینڈ آئی ایم وٹنس ٹو اے فیکٹ. کس کی؟ پرویز لائی اور شجاعت کی، کہ جب انہوں نے کہا کہ ابھی فارم لے کے آئیں، انہوں نے کہا وہ تو مجرے کراتے ہیں، ابھی فارم لے کے آئیں، ممبرشپ فارم لے کے آئیں. میں چوہدری صاحب آئی ایم سو مچ انسپائرڈ. میں آپ اپنے والد کی روایت پہ جا رہے ہیں، ابھی فارم لے کے آئیں. ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے. میں آپ کا ممبر بنتا ہوں پارٹی کا. سو آپ ہمیں کریٹیسائز ضرور کریں، قصوری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ویری سینئر، بٹ پلیز ڈونٹ ڈو دس. اس قسم کی بات نہ کریں. بات یہ ہے، آج آپ نے کہہ دیا. میں یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کا کیس تھا، میری دونوں بھائیوں نے منتیں کی کہ ہمارا نہ ذکر کرنا، کیونکہ ایکچولی میرے فرنٹ رو کسی فرنٹ کو اور کھڑا کیا ہوتا. کہنا نہیں چاہیے. تو چیز ذرا ایک میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی یہ کہ احمد رضا قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بات سن لیجیے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تو ان میں کسی بھی پالیٹیشین جو ہے نا، دے آر ناٹ مائی کولیگس. از ناٹ شجاعت از ناٹ مائی کولیگ، ہز فادر واز مائی کولیگ. اوکے، اپنا اسم دیار ولی از ناٹ مائی کولیگ، ہز فادر واز مائی کولیگ. لیکن آپ نے بھی، انہوں نے بھی الزام لگایا کہ اپنا پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ مجرے کراتے ہیں. یہ ذمہ داروں کا، یہ پنجاب کے ذمہ داروں کا یہی اسٹائل ہے. لیکن صدر پاکستان صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ ذرا اس کی جھلکیاں ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھائی، ذرا وہ بھی ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ پرویز مشرف صاحب کیا کرتے تھے. جی یہ کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے جو ہے وہ سیاستدان جو ہیں، یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.